پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور ہی کا کرم ہو تو بات بنتی ہے، وگرنہ میرے گناہوں کا کچھ حساب نہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد بہت احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، ہماری آج کی گفتگو بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان جو اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے پچھلے جمعہ ذکر کیا، پیکر صدق و وفا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے اور پارہ نمبر 10 کے اندر یہ آیہ مبارکہ موجود ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم جان لیں اور اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں، اور اس کے بعد اس حوالے سے بڑی مختصر سی بات ہم آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے الا تنصروہ، اگر تم اس محبوب کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کی۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں یہ بات بتائی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنا، آپ کا ساتھ دینا اور آپ کی معیت اور رفاقت کو اپنانا، اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم یہ رفاقت اختیار کرتے ہو اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کام میں کھڑے ہوتے ہو، آپ کے دست و بازو بنتے ہو، تو پھر اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا اور میرے نبی کا ساتھ نہ دیا، تو پھر یاد رکھو اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ ہے، اور اللہ بے شمار مقامات پہ اپنے نبی کا ساتھ دینے کو ظاہر کر چکا ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھو کہ نبی کا ساتھ دینا، نبی کی حمایت کرنا اور نبی کی بات کو اپنا لینا اور اس کا پرچار کرنا، اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے۔ آگے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں کی شرارت سے نبی کو اپنے شہر سے باہر جانا پڑا۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں واقع ہجرت کا تذکرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 13 برس مکہ پاک میں نبوت کا فریضہ سر انجام دیا،
اور نبوت کی ذمہ داریوں کو آپ نے پورا فرمایا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو جو کچھ برداشت کرنا پڑا وہ شدید ترین مخالفت ہے اور نازیبا کلمات ہیں جو آپ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور آپ کو تشدد سے بھی محفوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ جب بھی موقع ملا تو جسمانی تشدد کرنے سے بھی ان لوگوں نے گریز نہیں کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، میرے محبوب یہاں سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں آپ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جس بات کا حکم نبی کو ملتا ہے نبی اسی کام کو انجام دیتا ہے۔ بہت سارے مسئلے اس سے ہمارے سیدھے ہو جاتے ہیں اور باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل وہ امت کے لیے وہ دین کا حصہ رکھتا ہے اور دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پہ عمل کرنا، اس کو بنانا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو مانا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرات گرامی انہیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو دیکھنا اور آپ کے ہر عمل کو اختیار کرنا اور آپ کے فرمودات کو اپنا لینا ہی اصل دین ہے۔ جس بات کا حکم دیں اس بات کو اپنا لیا جائے اور جس بات سے نبی روک دے اس سے رک جانا چاہیے۔ کیوں کہ نبی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے اور اس حال میں نکلے کہ ثانی اثنین، دو افراد ہیں۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے اور ہونا چاہیے کہ ہجرت کی رات جب اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اپنے دوست کو، صدیق اکبر کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے دوست صدیق کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے اور صبح آپ نے امانتیں واپس کر کے مدینے آنا ہے آپ نے۔ اب یہاں پر بھی بڑی حیران کن بات ہے اور ایمان کی بات ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا اور کس درجے انہیں نبی کی بات پہ یقین تھا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ آج کی رات اس بستر پہ قاتلانہ حملہ ہونا ہے۔ مجھے بتائیں، جس مکان پہ، جس بستر پہ، جس جگہ پہ یہ خوف ہو اور یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ آج کی رات یہاں پہ بلوہ ہونا ہے یا یہاں پہ خون ریزی ہونی ہے یا یہاں پہ قاتلانہ حملہ ہونا ہے، مجھے بتائیں کیا ایسے بستر پر یا ایسے مکان میں کسی انسان کو نیند آ سکتی ہے؟ نیند آنا تو دور کی بات ہے حضرات گرامی، وہ انسان جاگ کر بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کی بات پہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا، جب حضور نے فرما دیا کہ آپ نے صبح امانتیں واپس کر کے آنا ہے تو علی مرتضیٰ کو یقین کامل ہو گیا کہ اس رات مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ روایت میں آتی ہے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی یہ بتائیں کہ کسی رات آپ کو چین کی نیند بھی آئی ہے؟ فرمایا ہاں، جس رات میں محبوب کے حکم سے محبوب کے بستر پر لیٹا ہوں سب سے زیادہ چین کی نیند مجھے اسی رات آئی ہے۔ بس یہ بستر خدا کوئی عام بستر نہیں ہے۔ بستر خدا کا جو محبوب خدا ہے اس کا بستر کوئی عام بستر نہیں ہے۔ حضرات گرامی، تو اس بستر پہ لیٹنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے آرام فرمایا، اور رات مکمل ہونے کے بعد آپ پھر اگلے دن وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے مشرکین مکہ کے نوجوانوں نے، اور ارادہ یہ ہے کہ آج رات مشترکہ طور پر
آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور پھر یہ معاملہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میں اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا نبی بھی قرآن پڑھتا تھا۔ تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور تلاوت میں کون سی آیات آپ کی زبان پہ ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق موجود ہے۔ اگر ہمیں بھی اندیشہ ہو کہیں سے، کسی بھی قسم کا اندیشہ کہ یار فلاں بندہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، فلاں جگہ سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو حضرات گرامی اس آیت کا سہارا ہمیں ضرور لینا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اپنے دشمن کو آپ فوکس کر کے ذہن میں لا کر آپ اس آیت مبارکہ کو ورد کریں، اور نتیجے میں اللہ کی رحمت دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ باہر تشریف لائے اور سیدھے آپ حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے، اور جانے کے بعد انہیں ساتھ لیا اور آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور سفر کا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ سارے سفر کے اندر آپ چلتے چلتے آپ غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں، اور غار ثور میں حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی اس میں کھڑا ہو کے داخل نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، آپ باہر تشریف فرما ہوں، پہلے میں اندر کا حال دیکھ لوں، اگر اندر کا حال ٹھیک ہوا تو پھر آپ اندر تشریف لے آئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد غار کو اپنے عمامے سے یا اپنی چادر سے صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ غار کے فرش کے اوپر جا بجا سوراخ موجود ہیں۔ آپ خدشے کے پیش نظر ان سوراخوں کو اپنی چادر کو پھاڑ کر بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبت کی ایسی بھی داستانیں ہوتی ہیں، محبت کے ایسے بھی انداز ہوتے ہیں۔ عزیزان من، آپ نے جب سارا معاملہ کر لیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اپنی ایڑی سوراخ پہ رکھی اور حضور سے عرض کی آقا اندر تشریف لے آئیں۔ حضور اندر تشریف فرما ہوئے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کی گودی میں سر انور رکھ کے آپ آرام فرمانے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے صدیق، تمہاری عظمت کے قربان جائیں، تمہاری شان کے قربان جائیں۔ حضرات گرامی، وہ کیسا منظر ہوگا اور وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی اور کیسے لمحات ہوں گے کہ جن لمحات میں محبوب خدا حضرت صدیق اکبر کے گودی میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہوں گے۔ کائنات کو آپ پہ رشک آ رہا ہوگا۔ ایک یہ موقع ہے کہ جب کائنات کو آپ پہ رشک آ رہا ہے، اور ایک وہ بھی موقع ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو گودی میں لے کر اپنے گھر کو روانہ ہوئی تھی۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور تشریف فرما ہیں۔ اسی دوران میں ایک سانپ نے آپ کو ڈسا، روایت میں آتا ہے، اور اس کا زہر آپ کے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ ظاہر بات ہے تکلیف ہے اور بڑی شدت کا درد ہے، لیکن حیرانی والی بات یہ کہ صدیق اکبر کے جسم میں کوئی جنبش، کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اپنے درد سے زیادہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ محبوب خدا کی نیند میں خلل نہ آ جائے، حضور کی آرام میں ہر خلل نہ آ جائے، اور اپنے درد کو آپ نے چھپائے رکھا۔ روایت میں بھی آتا ہے، جو سوانح نگار ہیں اور سیرت نگار ہیں، کہ تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ چہرہ مصطفیٰ پر گرے۔ حضور کی آنکھ کھلی، پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ عرض کی آقا ایسے ایسے کسی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات گرامی آپ کے اس مقام پہ اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب دہن لگایا، جس کے نتیجے میں صدیق اکبر کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ عقیدے کا بھی سمجھ لیجئے۔ بعض احباب یا بعض مقامات سے ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، حضور بھی انسان ہیں، نعوذ باللہ آپ ہمارے جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ تھوکیں تو آپ کا بیٹا بھی اس کو لائق نہیں کرتا، بیوی بھی لائق نہیں کرتی، بیٹی پسند نہیں کرتی، اور حضور کے لعاب دہن کا معاملہ یہ ہے کہ پانی میں گر جائے تو پانی میٹھا ہو جائے، حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھ کو لگ جائے تو ان کی آنکھوں کی ساری بیماری دور ہو جائے، حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ اس میں لعاب دہن لگایا جائے اور دوبارہ رکھ دی جائے
تو اس کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے تو حضرات گرامی پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم بڑے ہیں وہ حضور بڑے ہم چھوٹے ہیں یا ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایسا سوچنا محض حماقت ہے۔ یہ کہاں وہ کہاں، چے نسبت خاک را با عالم پاک، خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ناخن میں بھی کاٹتا ہوں، آپ بھی کاٹتے ہیں، بال آپ بھی بنواتے ہیں، میں بھی بنواتا ہوں۔ مجھے بتائیں کیا میرے اور آپ کے ناخنوں کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ کوئی انہیں سنبھال کے رکھے کہ یار اسے میں کام لوں گا، اس سے فائدہ اٹھاؤں گا؟ میرے اور آپ کے بالوں کو پھینک دیا جاتا ہے، ناخنوں کو پھینک دیا جاتا ہے، مگر حضور بال بنواتے ہیں تو صحابہ بطور تبرک اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ حضور ناخن تراشتے ہیں، ناخن محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑا لمبا عرصہ حکومت کی اور جب دنیا سے جانے لگے بڑی خدمات انجام دی۔ جب دنیا سے جانے لگے تو کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو جسے رب کی بارگاہ میں دکھا کر میں اپنے آپ کو سرخرو کر لوں۔ اتنی بات ضرور ہے، حضور نے ناخن تراشے تھے اور یہ ناخن میرے پاس موجود ہیں۔ جب میرا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو میرے چہرے کے اوپر ان ناخنوں کو ڈال دینا، مجھے امید ہے اللہ ان کی برکت سے مجھے معافی عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نصیبے کے قربان جائیں، حقیقت میں آپ پیکر صدق و وفا ہیں اور محبوب رب العالمین کے محبوب ہیں، محبوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، تو آپ کے صدق و وفا پہ بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں اور بہت سارے ناہنجار قسم کے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آج کی گفتگو میں اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ پیکر صدق و وفا ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیسی وفاداری حضرت صدیق اکبر نے انجام دی ہے، کائنات میں ایسا منصب کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ پاک ہم سب کو وفاداروں میں شامل فرمائے اور کل قیامت کے دن ہم سب کو ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔